السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب ہے کہ کئی بیانوں میں سنا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مقتول کو پتہ نہیں رہے گا کہ کیوں قتل کیا گیا، قاتل کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں کسی کو قتل کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے دلائل طلب کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوم لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیوں وہ قتل کر رہا ہے اور مقتول کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کیوں اسے قتل کیا گیا ہے۔ فقیل، عرض کیا گیا کیف یکون ذلک، ایسا کیوں کر ہوگا؟ قال الحرج، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قتل عام ہے۔ القاتل والمقتول فی النار، اور قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنم کے ایندھن ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2908۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقبض العلم، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم قبض نہ کر لیا جائے۔ وتکثر الزلازل، اور زلزلے بہت ہی زیادہ ہوں گے۔ ویتقارب الزمان، اور زمانہ بہت ہی جلد قریب ہو جائے گا۔ وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ ویکثر الحرج، اور حرج بہت ہی زیادہ ہوگا۔ وہو القتل، اور حرج یعنی قتل و غارت گری بالکل عام ہو جائے گی۔ حتی یکثر فیکم المال فیفیض، یہاں تک کہ مال کی فراوانی ہوگی اور مال کی کثرت ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1036، صحیح مسلم حدیث نمبر 157۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ان بین یدی الساعہ الحرج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ قیامت سے پہلے قتل عام ہوگا۔ قیل وما الحرج قال الکذب والقتل، کہا گیا کہ حرج کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور قتل۔ قالوا اکثر مما نقتل الآن، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ جو آج ہم کر رہے ہیں۔ قال انہ لیس بقتلکم الکفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کو قتل کرنا مراد نہیں ہے، ولکنہ قتل بعضکم بعضا، لیکن تم میں سے بعض کو قتل کرے گا۔ حتی یقتل الرجل جارہ، یہاں تک کہ پڑوسی کو قتل کرے گا۔ وَيَقْتُلَ أَخَاهُ، یہاں تک کہ اپنے سگے بھائی کو قتل کرے گا۔ وَيَقْتُلَ عَمَّهُ، اور اپنے چچا کو بھی قتل کرے گا، سگے چچا کو قتل کرے گا۔ وَيَقْتُلَ ابْنَ عَمِّهِ، اپنے چچیرے بھائی کو قتل کرے گا۔ قالوا سبحان اللہ، صحابہ نے کہا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے۔ وَمَعَنَا عُقُولُنَا، اللہ کے رسول کیا ہمارے پاس عقل بھی ہوگی یا نہیں ہوگی اس وقت؟
کیسے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرے گا، اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا، اپنے چچا زاد بھائی کو، اپنے چچا کو قتل کرے گا؟ کیا مت ماری جائے گی یا عقل باقی رہے گی؟ قال لا الا انه ينزع عقول اہل ذلك الزمان، اس وقت عقل ماری جائے گی، عقل چھین لی جائے گی. حتى يحسب احدكم انه على شيء وليس على شيء، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی سمجھے گا کہ ہاں وہ کچھ عقل مند ہے، حالانکہ بے عقل رہے گا. بے عقل اپنے آپ کو سب سے زیادہ دانش مند اور ہوشیار سمجھے گا. مسند احمد میں یہ روایت ہے اور محققین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. شیخ ناصر الدین الالبانی نے سلسلہ صحیحہ میں 1682 پر صحیح قرار دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب قتل کا عادی بن جاتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے، قاتل اندھا ہو جاتا ہے. جیسے دیکھتے ہیں بعض دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، آنکھیں بند کر کے فائرنگ کرتا ہے، مت ماری گئی. مقتول کو پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے اور قاتل کو بھی پتہ نہیں کہ کس بنیاد پر اس نے سب کو موت کے گھاٹ اتارا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور عافیت کی دعا کرتے رہنی چاہیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ والمعافاة الدائمہ.